إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی عطا کی ہے یہ بہت قیمتی ہے۔ یہ ایک مہلت ہے اور اس مہلت میں کیے ہوئے کے بدلے میں انسان کے اچھے اور برے کا فیصلہ ہوگا۔ زندگی کا ہر لمحہ ایک انسان کے لیے، مسلمان کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور فرشتے اس کی روح کو قبض کرنے لگیں تو کوئی انسان اللہ رب العزت سے ایک لمحے کی مہلت مانگے، چند سینکڑوں کی بات کرے تو اللہ رب العزت اسے دوبارہ یہ مہلت نہیں دیں گے۔ یہ مہلت صرف اور صرف ایک دفعہ ملے گی۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں
وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، تم ہمارے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں اپنی تندرستی والی زندگی میں خرچ کر لو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے اور وہ اللہ رب العزت سے یہ بات کرے کہ اے اللہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیا گیا ہوتا، تھوڑی سی مہلت مل جاتی تو میں تیری باتوں کی تصدیق کر لیتا، صدقہ خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی بھی انسان کی موت کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ہرگز لیٹ نہیں کرتے ہیں، اس کو مہلت نہیں دیتے۔ مجرم لوگ قیامت والے دن اللہ کے سامنے یہ درخواست کریں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، دنیا میں یقین نہیں آتا تھا، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، سن لیا ہے، اللہ ایک موقع اور دے دے، فرجعنا نعمل صالحا، دنیا میں ایک دفعہ دوبارہ بھیج دے، ہم نیک کام کریں گے، اب ہمیں پوری طرح یقین ہو گیا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت دوبارہ یہ زندگی کسی کو نہیں دیں گے۔ کافروں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کافر لوگ اللہ کے سامنے اس بات کی درخواست کریں گے جہنم میں ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اللہ ایک دفعہ اس جہنم سے نکال لے، اب کی بار وہ والے کام نہیں کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں، ایک مہلت، ایک موقع اور دے دے۔ اللہ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا میں نے تمہیں اتنی مہلت اور اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر کوئی اس میں نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر سکتا تھا؟ کیا تمہیں میں نے مہلت نہیں دی، اتنا وقت نہیں دیا تھا؟ وجاءکم النذیر، اور خالی مہلت نہیں دی بلکہ تمہیں تنبیہ کرنے کے لیے، تمہیں ڈرانے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے۔ وہ ڈرانے والے مختلف شکلوں میں آئے، اللہ کا قرآن تمہیں ڈراتا تھا، اللہ کے رسول ڈراتے تھے، اور اللہ کے رسولوں کے بعد آگے اللہ کے رسول کا شریعت کا پیغام لانے والے ڈراتے تھے، اور النذیر کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ تمہاری زندگی میں ہم نے ایسے ایسے معاملات کیے کہ اگر تم متنبہ ہونا چاہتے، کچھ نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کسی طرح جھنجھوڑا، کبھی کسی طرح جھنجھوڑا، تمہارے سر کے بال سفید ہو گئے، جو اس بات کی یقینی علامت تھے کہ اب وقت ختم ہونے کو ہے، اب گنتی الٹی شروع ہو گئی ہے، اب مزید مہلت ملنے کی نہیں ہے، اب مہلت ختم ہونے والی بات ہے۔ یہ سارا کچھ النذیر میں شامل ہے کہ تمہارے پاس النذیر آئے تھے، ڈرانے والے آئے تھے، مطلب ایسے معاملات، ایسے چیزیں ہم نے تمہارے ساتھ دنیا میں کی تھیں، دکھائی تھیں کہ تم ان سے نصیحت حاصل کر سکتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس زندگی کی کتنی قیمت ہے، یہ صرف ایک دفعہ ملتی ہے، دوبارہ مانگیں گے اللہ یہ مہلت دوبارہ نہیں دے گا۔ پھر اس زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، سیکنڈ قیمتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ الحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ تملأان المیزان،
زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک باتیں، ایک ایک سیکنڈ. فرمایا کہ اگر کوئی بندہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا ہے تو یہ ایسے دو کلمات ہیں کہ اس کے ساتھ تملأان ما بین السماء والارض، یہ اتنے دو قیمتی کلمات ہیں کہ اس کے ساتھ زمین و آسمان کا خلا پر ہو جاتا ہے. اندازہ کریں کہ اس زندگی کے اندر، اس مہلت کے اندر چھوٹی باتیں جس کو ہم چھوٹے چھوٹے ذکر بھی جو ہیں اس کو زبان پر لائیں، اس کی کتنی قدر و منزلت ہے. تملأان ما بین السماء والارض، زمین و آسمان کا خلا پر ہو جائے. ایک مسلمان کی زندگی، اللہ اکبر، اگر بندہ کسی بھی حال میں، یہ مہلت انسان کے لیے خیر سے خالی نہیں ہے اگر تھوڑا سا بندہ اس سے فائدہ اٹھائے لے. ایک مسلمان اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے اندر مصروف کیے ہوئے ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے. اور وہ بندہ جو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ مصروف نہیں بھی کر پا رہا، کوئی بندہ بے ہوشی کی حالت میں بھی ہے لیکن اس کی سانسیں چل رہی ہیں، کومے میں ہے، سانسیں چل رہی ہیں، یہ زندگی اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہے، تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کا عبادت گزار ہے. یہ زندگی اس کے لیے بھی ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان الرجل لیکون له عند اللہ المنزلہ، بعض اوقات اللہ رب العزت نے کسی بندے کا کوئی اپنے پاس بہت اونچا مقام اور مرتبہ تیار کر کے رکھا ہوتا ہے، اس کو کسی اہم مقام اور مرتبے تک پہنچانا ہوتا ہے، کسی جنت کے اندر بڑے درجے سے نوازنا ہوتا ہے. فما یبلغها بعمل، لیکن وہ بندہ اس مرتبے تک، اس مقام تک اپنے عمل کے ساتھ نہیں پہنچ پاتا. قربان جائیں، اگر بندہ تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، کوشش کرنے والا ہے، تو اس کی زندگی بیماری کی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں، کومے کی حالت میں بھی خیر سے خالی نہیں ہے. فرمایا بعض اوقات اللہ رب العزت اپنے بندے کے لیے اس نے مقام مرتبہ طے کر رکھا ہے، وہ اس تک نہیں پہنچ پاتا اپنے عمل کے ساتھ، اتنے اس کے پاس اعمال کا ذخیرہ نہیں ہے، تو اللہ احکم الحاکمین فما یزال یبتلیہ بما یکرہ حتی یبلغہ ایاہا، اللہ احکم الحاکمین اسے مختلف مصیبتوں میں دوچار کرتے رہتے ہیں، اس کو بیماریاں دے دیتے ہیں، پریشانیاں دے دیتے ہیں، مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت اس مقام اور مرتبے تک اس بندے کو پہنچا دیتے ہیں. تو ایک مسلمان کی زندگی اگر مصیبت والی بھی ہے تب بھی وہ خیر سے خالی نہیں ہے. مسلمان کی زندگی ہمیشہ خیر والی ہوتی ہے، خیر سے خالی نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر. اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حالت میں موت مانگنے سے منع کیا ہے. یہ مہلت ہے، اللہ سے اس بات کی درخواست کرنا، دعا کرنا، خود مانگنا اللہ میری مہلت ختم کر دے، اس سے منع کیا ہے. مہلت کے خاتمے کی اللہ سے دعا کرنا، اللہ مجھے موت دے دے، ایسا کہنا غلط ہے. خودکشی کرنا تو دور کی بات، اپنے آپ کو نہر میں پھینک دینا، کسی پہاڑ سے نیچے چھلانگ لگا دینا، خودکشی کر لینا، زہر کھا لینا، یہ تو بہت بڑی حماقت ہے. صرف اس بات کی تمنا کرنا، خواہش کرنا، دعا کرنا، لا یتمنین احدکم الموت، تم میں سے ہرگز کوئی بندہ موت کی تمنا بھی نہ کرے، آرزو بھی نہ کرے. کیوں؟ فرمایا کہ اگر اما محسنا فلعلہ ان یزداد خیرا، اگر وہ نیک ہے تو اللہ رب العزت ہو سکتا ہے اس کو مزید نیکی کی توفیق دے دے. وَإِمَّا مُسِيئًا، اور اگر وہ گناہ گار ہے فَلَعَلَّهُ أَن يَسْتَعْتَبَ، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس کو توبہ کی توفیق دے دے. مطلب دونوں حال میں خیر سے خالی نہیں ہے زندگی. اگر بندہ نیک ہے، زندگی کا وقت بڑھ گیا، زیادہ بندے کی زندگی ہے، لمبی زندگی ہے، موت کی تمنا نہ کرے، موت کو گلے سے نہ لگائے، خواہش نہ کرے، کیونکہ اگر نیک ہے تو اللہ اس کو مزید نیکی کی بول دے رہا ہے. اور اگر بندہ گناہ گار بھی ہے تب بھی وقت ہے نا، مہلت ملی ہوئی ہے، شاید توبہ کر لے اس مہلت کے اندر. ہاں فرمایا کہ اگر واقعتاً کوئی بڑا مسئلہ ہو
کسی فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو کہ زندگی لمبی ہوگی، میں فلاں فتنے کے اندر پڑھ سکتا ہوں، میرے لیے دینی اعتبار سے فلاں مسئلہ بن سکتا ہے، تو ان الفاظ میں دعا کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی چارہ نہ ہو، کسی کو خدشہ ہے کہ میں کسی فتنے میں پڑ جاؤں گا، وہ اللہ سے یہ دعا کر سکتا ہے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ جب تک یہ زندگی تجھے علم ہے، مجھے نہیں علم، اللہ جب تک تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ میری زندگی میرے لیے فائدہ مند ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب تیرے علم میں یہ بات ہو کہ یہ زندگی میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اب میرے لیے میری زندگی فائدے کی بجائے نقصان کا سبب بن سکتی ہے، میں کسی فتنے کا شکار ہو سکتا ہوں، کسی گناہ میں پڑ سکتا ہوں، میری زندگی خیر سے خالی ہو سکتی ہے، فتوفانی اذا کانت الوفات خیرا لی، اللہ جب میرے لیے مرنا بہتر ہو تو مجھے موت دے دینا۔ یہ دعا مانگ سکتا ہے۔ اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو، کسی فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو، تو یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ بصورت دیگر اس زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس کو اپنے لیے بوجھ سمجھنا۔ کئی لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں، انہیں وقت گزارنے کے لیے کوئی مصروفیت ہی نہیں ملتی، وہ اپنا وقت کوئی موبائل پہ لگا رہا ہے، کوئی فضول باتوں میں، فضول کاموں میں، فضول بحثوں کے اندر اپنا وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وقت گزارنے کے لیے ہمارے پاس کوئی مصروفیت نہیں ہے، جبکہ ایک مسلمان کا وقت بڑا قیمتی ہے۔ اگر وہ سمجھے تو اس کی زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ ایک مسلمان کو اپنے روز و شب کس طرح گزارنے چاہیے، اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مسلمان بندہ جب سو کر اٹھتا ہے، سب سے پہلے جو ہماری شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی بندے کی آنکھ کھلتی ہے تو آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کہ اللہ یہ مہلت ابھی تک باقی ہے، میری مہلت ختم نہیں ہوئی، اللہ بھی موقع دے دیا، دعا پڑھے، دعا سکھائی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ قربان جائیں، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کیا کہنا ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، واپسی تیری طرف ہی ہے، اللہ مہلت دے دی، موقع بھی باقی ہے، میرا موقع ختم نہیں ہوا، مہلت ختم نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں، زبان پر اللہ کا ذکر ہے۔ صبح اٹھنے کی جو دعائیں ہیں اس کے علاوہ بھی ہیں، ان کو یاد کریں، اور سو کر اٹھتے وقت سب سے پہلے اپنی زبان پر یہ کلمہ ہو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ بلکہ اگر رات کے وقت کسی بندے کی آنکھ کھل جائے، بعض اوقات بندہ ٹائم دیکھنے کے لیے اٹھتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، یا ویسے اس کو جاگ آ جاتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رات کے وقت اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ یہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم رب اغفر لی۔ فرمایا جو یہ پڑھ لیتا ہے، فرمایا جو بھی وہ دعا اس موقع پر یہ پڑھ کے اللہ سے مانگ لے، جو بھی مانگ لے اللہ سے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ وہ کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ قربان جائیں، دراصل اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ بندہ سو کر اٹھا ہے اور آنکھ کھلتے ہی اچانک بھی آنکھ کھلی ہے تو اس کو اپنا رب اتنا یاد ہے، سوتے وقت بھی دعا پڑھ کے سویا تھا، اٹھتے وقت بھی پڑھ کے اٹھتا ہے، اور درمیان میں جاگ آتی ہے تب بھی اپنے رب کو یاد کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اس قدر اس کے دل و دماغ پر حاوی ہے کہ اچانک رات کے وقت اس کی آنکھ کھلتی ہے تب بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کو اس کی یہ بات اتنی پسند آتی ہے، فرمایا اللہ کہتے ہیں جو مانگے گا میں دے دوں گا،
اور اگر اللہ اس کو توفیق دے دے اٹھ کے کوئی نوافل پڑھ لے، فرمایا ان نوافل کے اندر، اس نماز کے اندر جو وہ مانگے گا میں وہ اس کو عطا کر دوں گا، اس کی نماز بھی قبول کر لوں گا۔ بڑی بات ہے۔ سو کر اٹھا ہے، سب سے پہلے سو کر اٹھنے کے اذکار دعائیں وہ پڑھے، اس کے بعد بندہ نماز کی تیاری کرے۔ نماز کی تیاری کرتے وقت وضو کرنا ہے، وضو میں مسواک کو لازم کرے۔ اس کے اندر بڑی سستی پائی جاتی ہے۔ فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب۔ مسواک کے دو بڑے بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ منہ صاف ہو جاتا ہے، صاف ستھرا، بدبو سے پاک۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مرضات للرب، اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ جس کام میں قربان جائیں ہمارا رب، جس کام میں ہمارا بلا ہے ہم وہ کر دیں تب بھی ہمارا رب راضی ہو جاتا ہے۔ فائدہ ہمارا ہے، مسواک کرنے میں فائدہ انسان کا ہے، انسان کی صحت ٹھیک رہتی ہے، اس کا منہ صاف رہتا ہے، بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، بدبو نہیں آتی ہے۔ لیکن اللہ کا مانتے ہوئے بندہ اپنے فائدے کا کام کرے، اللہ اس پہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ مسواک کرے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو مسواک کے دو بڑے بڑے فائدے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام الا والسواک عند راسہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے مسواک اپنے سرانے کے پاس رکھ کے سوتے تھے، اور صبح اٹھتے وقت سب سے پہلا کام مسواک کا کرتے تھے۔ تو وضو کریں اور اس کے ساتھ مسواک کا لازمی اہتمام کریں۔ اس کے بعد اگلا عمل نماز کا ہے، بالخصوص نماز فجر۔ اس میں بہت سارے لوگ سستی کرتے ہیں، نماز فجر میں سستی نہیں کریں۔ یہ نہیں کہ باقی معاف ہیں، فرض پانچوں ہی ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسکل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء والفجر۔ دو نمازیں منافقوں پر بڑی باری ہیں، بڑی مشکل نظر آتی ہیں انہیں وہ دو نمازیں پڑھنا۔ ایک صلاۃ عشاء ہے، عشاء کی نماز، نیند آئی ہوتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، عشاء کی نماز منافقوں کو بڑی مشکل لگتی ہے۔ وہ صلاۃ الفجر، اور دوسری نماز فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز بھی منافقوں کے لیے بڑی بھاری اور بوجھل ہوتی ہے۔ بطور خاص فجر کی نماز کا اہتمام کریں، اس میں سستی نہیں کریں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی کے پیچھے 3 گریں لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ کے اوپر یہ پڑتا ہے کہ سو جا، لمبی رات ہے، اس کو تھپکیاں دیتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ صبح اٹھتا ہے اور اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، ان حلت عقدۃ، شیطان کی لگائی ہوئی ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ صبح اٹھا، اللہ کا ذکر کیا، دعا پڑھی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ شیطان نے پوری کوشش کی تھی رات کے وقت کہ یہ صبح نہ اٹھے، ایک کوشش ناکام گئی، اٹھ گیا، ایک گرہ کھل گئی۔ پھر اگلا کام فَإِن تَوَضَّأَ، وضو کرتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، شیطان کی لگائی ہوئی دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ پھر اٹھ کے فجر کی نماز ادا کرتا ہے، شیطان کی لگائی ہوئی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور وہ اس بندے کا سارا دن چستی والا، خوشی والا، بڑے سکون والا گزرتا ہے۔ اور اگر شیطان اپنی لگائی ہوئی گرہ میں کامیاب ہو جاتا ہے، نہیں اٹھتا، نہیں ذکر کرتا، نہیں وضو کرتا، دن چڑھے اٹھتا ہے، فرمایا ایسا بندہ اصبح خبیث النفس، یہ بندہ خبیث النفس ہونے کی حالت میں صبح کرتا ہے، خبیث ہونے کی حالت میں صبح کرتا ہے۔ جو بندہ شیطان کا لگائی ہوئی گرہوں کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کا کہنا مانتا چلا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے آجا مسجد کی طرف، اور یہ شیطان کی آواز پہ لبیک کہتا ہے، وہ کہتا نہیں سو جا، یہ سویا رہتا ہے، شیطان کی مانتا ہے۔ فرمایا یہ بندہ شیطان کی ماننے والا اصبح خبیث النفس، خبیث النفس ہونے کی حالت میں صبح کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک بندے کے متعلق بتایا کہ اللہ کے رسول فلاں بندہ فجر کی نماز، صبح کی نماز پڑھتا ہی نہیں، بڑی دیر سے اٹھتا ہے، اٹھتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا ذاک الرجل بال الشیطان فی اذنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا یہ وہ بندہ ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہوتا ہے، اس کو اذان کی آواز اس کے کان میں پڑتی نہیں ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو نماز کے لیے جانے کی توفیق ہی نہیں ہوتی،
یہ شیطان کا اس قدر پٹھو بنا ہوا ہے کہ جس طرح شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ تو نماز فجر اس کا بطور خاص اہتمام کریں اور آئیں مسجد میں آ کر نماز فجر ادا کریں۔ گھر میں پڑھ لے، دن چڑھے پڑھ لے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہاں کبھی جاگ نہیں آئی، کبھی کبھار کو مسئلہ بن گیا، کوشش کے باوجود الارم لگایا تھا، کوشش کی تھی، بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز سے سویا رہ گیا، اس کو جاگ نہیں آئی، کوشش کی تھی جاگ نہیں آئی، بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے، فرمایا جب اس کو جاگ آتی ہے اسی ٹائم اٹھ کے نماز پڑھ لے، وہ بھی پڑھے گا، لیکن جب اس کو جاگ آئی فوری کام کیا کرے؟ نماز پڑھے۔ بعض کہتے ہیں اگلے دن تک کے لیے لیٹ کر لے، کوئی زور تک اس کو لیٹ کرتا ہے، یہ بالکل طریقہ غلط ہے۔ اگر کسی کو جاگ نہیں آتی، سورج نکلنے کے بعد جاگ آئی ہے، سب سے پہلا کام پھر بھی کیا کرنا ہے؟ نماز فجر ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کی ہے، نماز کے بعد بیٹھ کے نماز والے اذکار کریں۔ یہ جو ترتیب ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں کہ جو ہمیں جس کا خیال رکھنا چاہیے، اپنا دن اچھی طرح کس طرح ہم گزار سکتے ہیں، پورا دن رات۔ نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ فجر کے بعد کوشش کریں کہ اذکار مسجد کے اندر اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھ کے اپنے اذکار پورے کریں۔ اس کا بڑا فائدہ ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کے اذکار مکمل ہو جائیں گے۔ اگر آپ جلدی اٹھ کے چلے جائیں گے تو بہت سارے اذکار مصروفیت کی وجہ سے، جا کر واپس سو جانے کی وجہ سے یا باتوں میں لگ جانے کی وجہ سے اذکار آپ کے مکمل نہیں ہوں گے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ اپنی نماز والی جگہ پر رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ یہ تیرا بندہ بیٹھا اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کے اوپر رحم کرتے، اللہ اس کو معاف کرتے ہیں۔ یہ فضیلت حاصل ہوگی اس کو۔ کوشش کریں اگر وقت ہے تو اشراق تک بیٹھ جائیں، سورج نکلنے تک بیٹھ جائیں، تو اس کا اور زیادہ فائدہ ہوگا، سونے پر سہاگا ہوگا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے اور نماز والی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، بے وضو نہیں ہوتا، سورج نکلنے کا انتظار کرتا ہے، اٹھ کے 2 رکعتیں اشراق کی پڑھ لیتا ہے، اس کے 360 جوڑوں کا صدقہ بھی ادا ہو جائے گا، اور اس کو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو اللہ رب العزت مکمل حج اور عمرے کا ثواب بھی دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بالخصوص وہ لوگ جن کے پاس ٹائم ہوتا ہے وہ اس کو ضرور ایسا کرنے کی کوشش کریں۔ صبح و شام کے اذکار کا لازمی اہتمام کریں۔ یہ ہم نے مسجد کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، صبح و شام کے اذکار ہے، یہ نمازوں کے بعد کے اذکار ہے، حصن المسلم دعاؤں کی کتاب موجود ہے، وہ مل جاتی ہے، اذکار کارڈ مل جاتے ہیں۔ اس کو اپنے لیے قلعہ سمجھے۔ اذکار ایک مسلمان کے لیے قلعے کا کام دیتے ہیں، حفاظت کا کام دیتے ہیں۔ ہمارے بڑے مسئلے بنتے ہیں، کسی کا جادو کا مسئلہ ہے، کسی کا فلاں مسئلہ ہے، کسی کی رزق کے اندر بے برکتی کا مسئلہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شاندار دعائیں بتلائی ہیں، سارے مسئلے ان کے اندر حل ہو جاتے ہیں۔ ان اذکار کا اہتمام کریں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے بتلائے ہیں۔ اور اس سے اگلا کام یہ کریں کہ کوشش کریں کہ مسجد میں آئے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ مسجد سے لے کے جائیں، کوئی 2 آیتیں، کوئی 4 آیتیں قرآن کی پڑھیں، ترجمہ سمیت اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد کی طرف اس نیت سے جاتا ہے کہ وہاں سے میں کوئی خیر کی بات سیکھ کے آؤں گا، کوئی ترجمے والا قرآن پڑھا ہوا ہے، اس کو پڑھ کے کوئی 2 آیتیں 4 آیتیں کوئی ترجمے والی سیکھ لیتا ہے، امام صاحب کے پاس بیٹھ کر، وہاں کوئی عالم دین بیٹھا ہے اس کے پاس بیٹھ کر 2-4 آیتیں ترجمے سمیت آپ سیکھ لیتے ہیں، اس کا مطلب سیکھ لیتے ہیں، ترجمے سمیت اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ طبرانی میں حدیث ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس مقصد کے لیے مسجد میں جاتا ہے کہ خیر کی کوئی بات سیکھ کے آؤں گا، خیر کی بات سیکھ کے آتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو مکمل حج کا ثواب دیتے ہیں۔ بڑی فضیلت والی بات ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ صبح 2 آیتیں مسجد میں جاتا ہے، 2 آیتیں قرآن کی سیکھتا ہے، وہ 2 آیتیں اس کے لیے 2 کوہان والی سرخ اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلب اس طرح کہ جس طرح کہ اگر آج کل کہا جائے کہ جی آپ کو کوئی لینڈ کروزر 2 مل جائیں یا کوئی فلاں گاڑی، بڑی قیمتی گاڑیاں 2 اس وقت کی
یہ کوہان والی 2 اونٹنیوں سے مراد ہے، وہ اس طرح کی قیمتی اونٹ مراد ہے، تو وہ فری میں مل جائیں، اس کے لیے آپ کو کسی قسم کا کسی کے اوپر کوئی زیادتی والا معاملہ بھی نہ کرنا پڑے، قطع رحمی والا معاملہ بھی نہ کرنا پڑے، گناہ کا معاملہ بھی نہ کرنا پڑے، فری میں مل جائیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہر کوئی لینے کے لیے تیار ہے۔ فرمایا مسجد میں آؤ، قرآن کی کوئی 2 آیتیں سیکھو، وہ ان 2 سرخ اونٹنی کوہان والی مہار والی 2 سرخ اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ تو جب بھی مسجد میں آئیں، بالخصوص فجر کے وقت آئیں، آ کر کوئی 2 آیتیں قرآن کی سیکھیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے تھے، مختلف اذکار آپ کرتے تھے، آپ کے اذکار میں سے ایک ذکر یہ بھی شامل تھا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ 3 باتوں کا سوال، اپنی زندگی کا ایک ہدف مقرر کریں، بے مقصد زندگی نہ گزاریں، ایک ہدف، اور ہدف کیا ہے انسان کی زندگی کا؟ فجر کی نماز کے بعد 3 باتوں کی دعا کر کے پیارے نبی نے ایک مسلمان کی زندگی کا گویا کہ ہدف متعین کر دیا۔ ہدف کیا ہونا چاہیے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ مجھے نفع بخش علم عطا کر، ورزقا طیبا، پاکیزہ رزق حلال مجھے عطا کر، وعملا متقبلا، اور ایسا عمل کرنے کی توفیق دے دے جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ 3 بنیادی ہدف ہیں ایک مسلمان کی زندگی کے۔ ظاہری بات ہے رزق روٹی کی ہر بندے کو ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے رزق حلال مانگے، اس کے لیے کوشش کریں، علم نافع مانگے، اس کے لیے کوشش کرے، مسجد میں آیا ہے کوئی 2-4 آیتیں علم کی سیکھ لے، قرآن کی سیکھ لے، اور عمل متقبل کا سوال کریں۔ پھر اپنے سارے دن کے اندر جو ہم اپنے معمولات بناتے ہیں، اس میں نمازوں کے معمولات بھی ہیں، اور اس میں اپنی زندگی کے رزق کے کمانے کے معاملات بھی ہیں، اس کو انجام دیں، لیکن ان کی ترتیب اس طرح کی بنائیں کہ ہماری جو نمازیں ہیں ان کو ان کے بیچ میں سیٹ کریں، نمازوں کے اوقات اس کو متاثر نہ ہونے دیں، رزق حلال کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، باقی بھی جو زندگی کے معاملات ہیں، رشتہ داری کو ملانے والے معاملات ہیں، اولاد کی تربیت کے معاملات ہیں، ہر ایک کو اس کا حق دیں۔ ہم افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض لوگ روٹی روزی کے پیچھے اپنا سارا کچھ چھوڑ دیتے ہیں، عبادات سے بھی گئے، نماز سے بھی گئے، اولاد کی تربیت سے بھی گئے، ان کو روزی روٹی کی فکر اتنی سر پہ سوار ہو جاتی ہے، اور بعض لوگ اس سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں، وہ دوسروں کی طرف، دوسروں کے ہاتھوں کے اوپر نظر لگا کے بیٹھے رہتے ہیں، کمائیں گے وہ، کھائیں گے ہم۔ یہ والی سوچ بھی غلط ہے، رزق حلال بھی کمائیں، رشتہ داروں کو بھی ٹائم دیں، اولاد کی تربیت کا بھی اہتمام کریں، اللہ رب العزت کی عبادت بندگی اس کو بھی متاثر نہ ہونے دیں۔ بالخصوص درمیان میں جو نمازوں کے اوقات ہیں، نماز عصر کا وقت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید کی، فرمایا من ترک صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس بندے کی عصر کی نماز رہ گئی اس کا سارا کچھ لٹ گیا، اس کا اہل بھی برباد، اس کا مال بھی تباہ، اس کی اولاد بھی تباہ، سارا کچھ لٹ گیا، اس کا کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ بعض لوگ تجارت کے اپنے کاروبار کی وجہ سے، دکان کی وجہ سے، دیگر مصروفیات کی وجہ سے، گھروں میں عورتیں اپنے کام کاج کی وجہ سے عصر کی نماز کو لیٹ کرتی چلی جاتی ہیں۔ فرمایا یہ منافق کی نماز ہوتی ہے، وقت ختم ہونے لگتا ہے 2 ٹھونگے مار کے نماز ختم کر دیتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے، کام کاج میں لگا رہتا ہے، اور اینڈ پر جب وقت ختم ہونے لگا اس وقت اسے نماز کی فکر آ گئی، اب جلدی جلدی 2-4 ٹھونگے مارے اور نماز گئی۔ یہ منافق کی نماز ہے۔ نماز کو وقت پر پڑھیں، پہلے وقت میں پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، اس کو ترجیح دیں۔ رات کو اپنے کام کاج سے فارغ ہوئے ہیں، عشاء کی نماز پڑھی ہے، شام کے اذکار اس کا بھی لازمی اہتمام کریں۔ فرمایا جو بندہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 دفعہ پڑھتا ہے، صبح سے وقت، صبح کو پڑھ لے شام تک کوئی چیز اس کا نقصان نہیں کرے گی، شام کو پڑھ لے صبح تک کوئی چیز نقصان نہیں کرے گی، ان اذکار کو پڑھیں۔ عشاء کی نماز جلدی پڑھ کر جلدی سونے کی کوشش کریں۔ ہماری روٹین اور عادت کیا ہے؟ عشاء دیر تک موبائل کے اندر مصروف رہنا، دیگر باتوں میں، کاموں میں، مباحثوں کے اندر مصروف رہنا، اور نتیجہ فجر کی نماز کا اس سے محروم ہو جانا۔ یہ نہیں کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد باتیں کرنے اس کو ناپسند کرتے تھے اور جلدی سونے کو پسند کرتے تھے۔ جلدی سونا اس کو آپ پسند کرتے تھے تاکہ بندہ رات کو اٹھ کر کوئی رات کا قیام بھی کر سکے۔ پھر سوتے وقت اس بات کا خیال رکھیں
کوشش کریں وضو کر کے سوئیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ وضو کر کے سوتا ہے، اگر وہ بندہ اس رات فوت ہو گیا تو وہ بندہ دین اسلام پر، دین فطرت پر مرے گا، اس کی موت اسلام پر آئے گی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ کوشش کریں کہ وضو کر کے سوئیں، اس سے آپ کے بہت سارے دیگر مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، برے خواب آنا، وسوسے آنا، خیالات آنا، اس سے بھی آپ بچ جائیں گے۔ اور رات سونے سے پہلے جو سونے کے اذکار ہیں اس کو لازمی کریں، سونے کے اذکار اس کا لازمی اہتمام کریں۔ بسمک اللہم اموت و احیا، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، سورہ ملک ہے، سورہ سجدہ ہے، اسی طرح آخری تینوں صورتیں سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اس کو 3 دفعہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک ماریں بستر پر بیٹھ کر، اور اس کو پھر اپنے پورے جسم کے اوپر اس کو پھیریں جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے۔ 3 دفعہ یہ عمل کریں۔ آیت الکرسی پڑھیں، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ یا 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھیں، دعائیں پڑھیں، اور بالخصوص اس دعا کا لازمی اہتمام کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی کفانی و آوانی، الحمدللہ الذی اطعمنی و سقانی، الحمدللہ الذی من علی و افضل، الحمدللہ اللہم